اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے. آپ کو میں درست کر دوں کہ دلی سے جو ہے بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں جو ہے غلام نبی آزاد صاحب یعنی کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے صدر جو ہے وہ ہوم منسٹر امت شاہ جی سے ملے ہیں. اب کیا کچھ نکل کے سامنے آیا ہے وہ درست کرنا چاہیں گے اور وہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیف سپوکس پرسن سلمان نظامی صاحب. سلمان نظامی صاحب، سب سے پہلے آپ نے سیدھا سوال کریں گے کیا خبر آ رہی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہوم منسٹر امت شاہ جی کی جانب سے جو ہے یہ آشواسن دلایا گیا کہ کیا دکھائی دے گا آنے والے وقت میں؟ دیکھیے جاوید صاحب، جیسے ہی یہ آرڈر لینڈ ایوکشن کا آیا اس کے بعد جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے سب سے پہلے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ غریب طبقے کو جو ہے آپ لینڈ گریبر سمجھیں گے، ان کو اس سے ایکسکلوڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہماری ڈی اے پی تنظیم، چاہے برف ہو چاہے بارش ہو، پوری ریاست میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے پروٹیسٹ کیے. آگے بھی یہ پروٹیسٹ جاری رہیں گے. حال ہی میں آزاد صاحب نے جو ہے آنریبل گورنر صاحب سے بات کی تھی فون پہ، اور جب دلی آزاد صاحب ہیں آج، اور وہاں ہوم منسٹر آف انڈیا امت شاہ جی سے ان نے ملاقات کی اور یہی بات سامنے رکھی کہ اگر 70% جموں کشمیر کی عوام جو ہے اسٹیٹ لینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کچھ نے چھوٹے سے مکان بنائے ہیں، دکانیں بنائی ہیں، اور ہم نہیں مانتے کہ اگر کسی نے 10 کنال یا 20 کنال یا 100 کنال 50 کنال جو ہے زمین سرکاری ہڑپی ہے، ہم اس کی سپورٹ میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک کالونی، جس طریقے سے پہلے بھی کچھ کالونی جو ہیں ریگولائز کی گئی، کالونیز ریگولائز کی گئی جو لوگ 100 سالوں سے ان زمینوں پہ رہ رہے ہیں. اور آزاد صاحب نے یہی بات جو ہے ہوم منسٹر کے سامنے رکھی کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا لمٹ بڑھایا جائے، چاہے مرلے میں جس کا مکان ہو، 10 مرلے میں ہو یا 20 مرلے میں ہو، تھوڑا لمٹ بڑھایا جائے، کیونکہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، پہ اناج اگاتے ہیں، کچھ نے کاروبار اپنا چھوٹا موٹا، کوئی 30 سال چلاتا ہے اس چھوٹی سی زمین پہ جو ان کو الاٹ کی گئی ہے. یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم پہ جو ہے جو زمینیں آباد نہیں تھی ان کو آباد کرنے کے لیے ایک آرڈر نکالا گیا تھا کہ جو بھی جینون رقم ہے وہ آپ سرکاری خزانے میں جمع کروائیے تو آپ کو الاٹ کی جائے گی وہ زمینیں. تو آزاد صاحب کو انہوں نے یقین دلایا امت شاہ جی نے کہ ہم ان غریب لوگوں کو جو نیڈی لوگ ہیں، جو چھوٹے سے مکان جنہوں نے بنائے ہیں، جنہوں نے دکانیں بنائی ہیں، چاہے وہ 10 مرلے پہ ہوں، 15 یا 20 مرلے پہ ہوں، ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں. اور ہم نے آزاد صاحب نے پھر مزید ان سے ریکویسٹ کی کہ اس سے بھی بیانڈ جو ہے، ہم نہیں کہتے کہ جنہوں نے 100 کنال زمین ہڑپی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں کری. ہمارے پروٹیسٹ میں بھی کہیں بھی آپ کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسا ہمارا سنائی نہیں دیا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ جو لینڈ گریبرز ہیں، جو مافیا ہیں، چاہے اس میں 100 یا 200 لوگ ہوں جو آپ نے لسٹ نکالی ہے، جو نوٹسیں نکالی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کو اس سے باہر رکھا جائے. غریب لوگ جو ہیں پہلے ہی پریشان ہیں، نہ روزگار ہے، نہ نوکریاں ہیں 370 ہٹنے کے بعد. اس لیے آج آزاد صاحب جو ہیں دلی میں ہیں. کل ان کی ملاقات جو ہے ہوم منسٹر صاحب سے ہوئی اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم غریب لوگوں کو نہیں چھیڑیں گے، اور جو لوگ کافی سالوں سے ان زمینوں بسے ہوئے ہیں، چاہے 10 مرلے پہ ہو، چھوٹی سی جو لمیٹڈ ایریا ہے، ہم نہیں کہتے کہ جو 100 کنال 200 کنال. تو اس لیے آزاد صاحب نے کہا کہ ایک ریٹن آرڈر نکلنا چاہیے آنریبل گورنر کی طرف سے، جموں کشمیر کی حکومت کی طرف سے، جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے، کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم باہر رکھتے ہیں اس سے. کیونکہ ہم نے دیکھا کافی دکانوں کو سیل بھی کیا گیا، کافی مکانوں کو نوٹسیں بھیجی گئی، اور اس میں 2 ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں تو لوگ پینک میں ہیں. اس لیے پینک میں نہ ڈالا جائے ان کو. ہم کہتے ہیں ہر سرکار اپنے ٹائم پہ جو ہے لینڈ گریبر سے خلاف کاروائی کرتی ہے، پچھلی سرکاروں نے بھی کیا. تو روشنی اسکیم غلام نبی آزاد صاحب نے اسی لیے بنائی تھی کہ غریب طبقے کو فائدہ ملے. اور مہاراجہ ہری سنگھ جی نے بھی اس وقت آرڈر جو نکالا تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت جو زمینیں آباد نہیں تھی، چاہے پہاڑی علاقے ہوں، تو ان زمینوں کو آباد کریے. نظامی صاحب سیدھا سمجھنے کی کوشش کریں، کیا ہوم منسٹر امت شاہ جی نے اس بات سے ایشور کیا ہے کہ غریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا جن کا مکان جو ہے 10 سے 15 مرلے پر ہے؟ جی، اس میں آزاد صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دے دیا آج، اور انہوں نے بالکل ایشور کیا ہے آزاد صاحب کو کہ ہم جموں کشمیر گورنر انتظامیہ سے بات کریں گے اور یہ ایشور کرتے ہیں کہ غریب طبقے کو چھیڑا نہیں جائے گا، کوئی مکان گرایا نہیں جائے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے ایک قسم کی بہت بڑی کامیابی ہے ڈی اے پی تنظیم کے لیے، اور خاص کر غلام نبی آزاد کے لیے، کیونکہ ہم نے برف اور بارش نہیں دیکھی. ہم لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا پہلے، تو بڑی بڑی باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں،
لیکن سامنے نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ اس غم میں کوئی شامل نہیں ہوتا. بالکل اس وقت جو ہے ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا جس طریقے سے NYCs کے جو ملازمین ہوں وہ پروٹیسٹ میں تھے، چاہے رہبر کھیل کے ہوں، رہبر جنگلات کے، کوئی بھی پارٹی کے لوگ وہاں نہیں گئے. ہم نے ان کی آواز اٹھائی، نیشنل لیول پہ اٹھائی. پارلیمنٹ آف انڈیا میں آزاد صاحب نے ان نوجوانوں کی آواز اٹھائی اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. اس لیے غلام نبی آزاد صاحب کی تنظیم جو ہے وہ جموں کشمیر کی عوام کا اس نے سودا نہیں کیا اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے ہم سیاست نہیں کرتے. اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ہمارا پروٹیسٹ بٹوت میں تھا، اس سے پہلے پورے جموں صوبے، کشمیر صوبے میں، اور ہم مزید آگے بھی پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ ہمیں جو ہے ایشور تو کیا گیا. وہ گورنر صاحب نے بھی کیا جب آزاد صاحب کی بات ہوئی تھی، ہوم منسٹر صاحب نے بھی ایشور کیا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ایک اسکیم بنے جس میں جو غریب لوگ ہیں، جو نیڈی لوگ ہیں، جنہوں نے 10 مرلے پہ اپنا گھر بنایا ہے یا 20 مرلے پہ اپنا گھر بنایا ہے، تو ان کو اس سے ایکسکلوڈ کرے. بہت شکریہ. چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ایک آرڈر فریش نکالے تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ آگے ان فیوچر جو ہے ان پہ کوئی ایسی کاروائی نہ ہو. جس نے کمرشل پراپرٹیز بنائی ہیں، جس نے اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جو چاہے اس میں پٹواری اس وقت کے رہے ہوں، چاہے ڈپٹی کمشنرز رہے ہوں، تو ان کے خلاف کاروائی کریے. لیکن اس میں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، اس وقت برف اور بارش میں آپ نے 10 دن کا ٹائم دے دیا اور بولا کہ بھائی گھر خالی کر دو، ہم ڈوزر لگا دیں گے، تو یہ بہت ظلم ہے، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اس لیے ہم سڑکوں پہ اترے. ہم تو کوئی برف میں جو ہے برف کے مزے لینے کے لیے نہیں اترے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ تھے، غریب لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو اس لیے آگے بھی لڑائیاں جو بھی ہوں گی آزاد صاحب کی پارٹی لڑتی رہے گی، لیکن ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے اس سے جب تک ہمیں ایک ریٹن جو ہے آرڈر نہیں آتا، ایک اسکیم نہیں بنتی جس میں یہ باضابطہ طور پہ ذکر ہو اس چیز کا، صاف کیا جائے اس چیز کو کہ ہم جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو نیڈی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار اپنے شروع کیے تھے ان زمینوں پہ اور الاٹ ہوئی ہے ان کو زمینیں، ایسا نہیں کہ وہ لینڈ گرابر ہیں، تو اس میں 70 لاکھ لوگوں پہ اس کا اثر پڑ سکتا تھا. تو اس لیے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا کہ جو لینڈ مافیا ہے اس میں تھرو آؤٹ JNK کے مجھے لگتا ہے کہ 100 200 یا 300 400 لوگ ہوں گے، لیکن جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو ان پہ کئی سالوں سے بستے آ رہے ہیں، جن کے نام پہ الاٹمنٹ ہوئی ہیں، تو ان کو نہ چھیڑا جائے. تو اور وہ بھی جو انکوریج کی ہیں زمینیں بڑے بڑے لینڈ مافیاز، ان کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں سرکار سے گزارش، ہماری یہ سجیشن رہے گی کہ جیسے کشمیر میں 40 کنال ایک بڑے پریوار سے جو ہے واپس لی گئی، اس پہ ہاسپٹل بنایا جائے، اس پہ اسکول کھولے جائیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ جنہوں نے اس کا مس یوز کیا ہے ان کے خلاف کاروائی نہ ہو، لیکن غریب لوگوں کو اس سے باہر کیا جائے. بہت شکریہ. اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن سلمان نظامی صاحب.